اکثر نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ہم لیڈیز چڑچڑی ہو جاتی ہیں، یا ہمارا پورا دن غصے میں، سٹریس میں، یا پھر ہم لو انرجی کے ساتھ اپنا دن سپینڈ کرتے ہیں۔ پورا دن ہی ہمارا سستی میں گزر جاتا ہے ایک نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر نیند ہماری پوری نہیں ہوگی، جیسے کہ لائٹ چلی گئی، بچوں کے ساتھ ہم بار بار اٹھے، یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، آپ کا سٹمک ٹھیک نہیں ہے یا آپ کی اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ پوری رات ڈسٹرب رہے، تو آج کے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گی 8 ایسی چیزیں جن کو اڈاپٹ کر کے یا جن کو اپنا کر ہم اپنی زندگی کو آسان پرسکون بنا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرتی ہوں اپنے ولاگ کا آغاز۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جیسا کہ آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں، اور اس پسندیدگی کا اور اس اپنائیت کا، پیار کا بہت زیادہ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ جی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو میں طوفان آیا تھا کل، لیٹسٹ ویڈیو آپ کے لیے میں نے اپلوڈ کی ہے، اور مظفر آباد کی ایک ویڈیو میں نے شارٹ اپلوڈ کی تھی، وہ آپ دیکھنا، اتنا خوفناک طوفان تھا۔ اللہ معاف کرے، اللہ پاک اپنی تمام نعمتیں، رحمتیں اور برکتوں اور فضیلتوں کی بارشیں ہم لوگوں پر کرے، اور ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم نیک اور اچھے اعمال کر سکیں۔ یہ تو ڈیلی روٹین آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ جمعے کا دن تھا آج، تو انم آئی تو انم کو میں نے کہا پہلے ساری بار سے صفائی کرو، پھر ہم نے سارا بار سے دھویا، صاف کیا۔ اس کے علاوہ ہم نے سارے گھر کی نا صفائی اوپر نیچے دونوں پورشن کی آج میں نے کروائی تھی انم کے ساتھ۔ کام بہت زیادہ تھا، انم کی ہمت ہے کہ وہ اچھی خاتون ہے، ہمارا ساتھ دیتی ہے۔ جی، تو آج بناؤں گی بریانی۔ بریانی کی ریسیپی بھی آنے والے ولاگ میں، آنے والے سٹیپس میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ، سو اسٹے کنیکٹڈ۔ آپ نے بریانی کھانی ہے تو انتظار کرنا ہے، ویڈیو کو سکپ کر کے نہیں دیکھنا۔ اور چلیے آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ صبح اٹھتے ہی ہم لیڈیز نماز کے بعد کوئی بھی اپنی مرضی کا ایک کام کر لیں، یعنی کہ صبح اٹھ کے آپ اپنی مرضی کا کوئی کام کر لیں، جو بھی آپ کرنا چاہتی ہیں۔ آپ واک کرنا چاہتی ہیں، آپ ایکسرسائز کرنا چاہتی ہیں، آپ یوگا کرنا چاہتی ہیں، یا آپ قرآن پڑھنا چاہتی ہیں، آپ فیس کیئر کرنا چاہتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے اور کام ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی بھی کچن کی کلیننگ کرنی ہے، کوئی بھی ایسا کام ہے جو بچوں کے اٹھنے کے بعد بالکل بھی نہیں ہو سکتا، تو ہم لیڈیز کو چاہیے کہ ہم صبح اٹھ کے نا کوئی اپنی مرضی سے جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ یقین جانیے، جو 20 منٹ 30 منٹ آپ اپنے آپ کو دیں گی نا، وہ آپ پورا دن ایسے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ بڑی نا انرجی لیول آپ کا فل ہے، اور آپ کو ہوگا کہ واقعی جی آج میں نے اپنے آپ کو ٹائم دیا۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ جب آپ اس سٹیپ سے، اس چیز سے فارغ ہو جائیں، تو آپ نے دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ بچوں کو جگانا ہے۔ کچھ مائیں کیا ہوتی ہیں، ایک آواز دیتی ہیں اور اس کے بعد وہ پھر آواز نہیں دیتی، پھر یا تو جوتا ہوتا ہے یا پھر ان کے ہاتھ میں چمچ ہوتا ہے اور وہ بچوں کو اٹھاتی ہیں۔ تو ہر ماں کا، ہر والدین کا ڈیفرنٹ طریقہ ہوتا ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں ایک آواز سے اٹھ جاتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ تھوڑا بیٹھ جائیں یا ان کو پیار سے اٹھائیں۔ میرے بچے جو ہیں وہ ایک سے دوسری آواز میں اٹھ جاتے ہیں، انہوں نے مجھے کبھی تنگ ہی نہیں کیا۔ میرے تینوں ماشاءاللہ جو بڑے بچے ہیں، ان تینوں کے ساتھ میں ان کو صرف ایک آواز دیتی ہوں یا دوسری کہ بیٹا اٹھ جائیں، اسکول کا ٹائم ہو گیا، تو وہ اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں یہ کہوں گی جو بچے نہیں اٹھتے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ تھوڑا سا ہمیں ٹائم دیں، ماں ہمارے ساتھ تھوڑا بیٹھے، ہمیں سہلائے، ہمیں تھوڑا اپنا پیار اور محبت سے نا ہمیں اٹھائے۔ تو تھوڑا سا اگر ہم ماں یہ کام کر لیں تو میرے خیال سے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جس طرح نا رات کو ہم کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو کلمے پڑھائیں، دعائیں یاد کروائیں، یا ان کو کوئی روز ایک اچھی بات بتائیں، اسی طرح جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے نا، وہ بھی بچوں کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ بچے اپنی طرف ماؤں کو یا والدین کو متوجہ کرنے کے لیے بھی ایسے کرتے ہیں، اور اس وقت بھی جب آپ ان کو پیار محبت کے ساتھ کوئی چیز بتائیں گے یا سکھائیں گے تو وہ ضرور سیکھ لیں گے، اور بڑی خوشی سے سیکھیں گے کہ ہماری ماں نے بڑے پیار محبت سے ہمیں سکھایا یا بتایا۔ سمجھدار مائیں جو ہیں نا، ایسے وقت میں ایسی باتیں کرتی ہیں کہ جو بچے کو نا بالکل ایکٹیو کر کے بٹھا دیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے بچوں کو کوئی ٹوائے پسند ہے، کوئی گیم سے ریلیٹڈ کچھ چیز پسند ہے، یا اس کے علاوہ ان کو آؤٹنگ کا شوق ہے، تو ایسی بات چھیڑ کے آپ ان کا دل جیت سکتے ہیں، اور ایک سیکنڈ میں آپ کے بچے دیکھنا بستر سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔
جی اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، تیسرا سٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ بچوں کو اٹھا کے لاتے ہیں تو آپ نے نیکسٹ سٹیپ کیا کرنا ہے۔ آپ نے یہ چیز سوچنے کے لیے نہیں وقت ضائع کرنا کہ آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے، جلدی سے ناشتہ بنانا ہے اور ناشتے میں زیادہ ٹائم نہیں لگانا ہے۔ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے ناشتے میں کیا بنانا ہے، آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کھانے میں کیا بنانا ہے، اور ساتھ ساتھ پریپریشن کرتی چلی جائیں۔ جب آپ اپنے دن کی روٹین کو کلیئر رکھیں گی نا، آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے جی کل صبح یہ کرنا ہے یا میں نے اس سٹیپ کے بعد یہ کرنا ہے، تو آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا، آپ سٹریس فری ہوں گی، آپ اپنے کام بڑی سموتھلی کرتی چلی جائیں گی، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم ٹیبل پہلے کا ہی بنا ہوا ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے نیکسٹ کیا کرنا ہے۔ تو کامیاب اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے اس سلیقہ شعاری کو اپنانا ہم لیڈیز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ Point number 4 is don't take much time in any house chore۔ کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں تو گھر کے کاموں میں یا ناشتے میں یا کھانے میں اتنا ٹائم نہ لگائیں، بچوں کو کھانا دیں اور بڑی پیار محبت سے ان کو سمجھائیں۔ خیر میرے بچے تو جو ہیں وہ خود ہی کھا لیتے ہیں، اتنا تنگ مجھے نہیں کرتے۔ فاطمہ کا بھی یہی ہوتا ہے کہ مما میں نے خود کھانا ہے، خود کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا بچہ ہے آپ کا کہ جو کہ تنگ کرتا ہے یا تھوڑی آپ کی توجہ مانگنا چاہتا ہے، فاطمہ ہے جس کو ہوتا ہے کہ مما ہی مجھے کھلائیں گی، ایون کہ وہ بابا سے بھی نہیں کھاتی، اور وہ اتنا بیچارے بولتے رہتے ہیں یہ دوں گا وہ کروں گا، لیکن فاطمہ کا یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا بالکل بھی ٹس سے مس نہیں ہوتا، مما سے کھانا ہے تو مما سے ہی کھانا ہے، تو میں پھر اس کو لازماً ٹائم دیتی ہوں۔ ناؤ موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، دیٹ از پوائنٹ نمبر 5، اسکول کی تیاری۔ دیکھیں بچے جو اسکول گوئنگ ہیں ان ماؤں کو چاہیے کہ وہ رات کی پریپریشن کر کے رکھیں، جیسے کہ ان کا یونیفارم ہے، ان کے بیگز ہیں، ان کی اسٹیشنری پوری ہے نہیں پوری، ان کا ہوم ورک ڈن ہے یا نہیں، ان کے بیگ میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو بچے ماں باپ کو یا والدین کو بتائے بغیر لے کے جا رہے ہیں، ایسی کوئی بھی چیز جو کہ اسکول میں الاؤڈ نہیں ہے اور بچے لے کر جا رہے ہیں، تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اگر تو بچے بڑے ہیں تو ان کو کہیں اپنا بیگ خود سیٹ کریں اور اپنی اسٹیشنری، اپنی چیزیں، اپنی بکس، کاپیز، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ٹائم ٹیبل کے مطابق ہیں ان کو سیٹ کر کے رکھیں تاکہ صبح ان کو مشکل نہ ہو۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بک کاپی رہ جاتی ہے، پینسل رہ جاتی ہے، شارپنر، ریزر، اس طرح کی چیزیں بچے پھر اسکول میں اپنے کلاس میٹ سے یا اپنے فرینڈ سے، ٹیچر سے مانگتے ہیں، تو وہ اچھی بات بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اور بچوں کو نا یہاں تھوڑی سی ان کو نا سیلف کانفیڈنس دیں اور ان کو تھوڑا ڈسپلن دیں کہ وہ اپنا لنچ باکس یا بیگ یا اس طرح کی چیزیں، شوز وغیرہ خود آرگنائز کر کے رکھیں، خود سب کریں تاکہ ان میں نا تھوڑا ڈسپلن آئے۔ اگر ہم انہیں خوددار نہیں بنائیں گے، سیلف انڈیپینڈنٹ نہیں بنائیں گے، تو پھر وہ کس طرح اپنے آپ کو آگے زندگی میں لے کر چلیں گے۔ 6 پوائنٹ ہے میرا کہ بچوں کو اسکول خوشی خوشی بھیجیں۔ بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جو بچوں کو جھڑکا کے، دھمکا کے یا روتے پیٹتے ہوئے بچے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایسا لنچ باکس بنانا ہے جو بچوں کی پسند کا ہو، اس سے ان کا موڈ بڑا اچھا ہو جائے گا، اور اس سے سب سے زیادہ ضروری چیز ہمارا رویہ ہے۔ بچوں کو ہم ہنستا کھیلتا بھیجیں گے تو ان کا دن بڑا اچھا گزرے گا، اور ان کو ماں کے ساتھ، والدین کے ساتھ نا ایک ان کا کنیکشن بنا رہے گا، ان کو ہوگا کہ ہماری ماں انتظار کر رہی ہے، یا میں جاؤں گی تو ماں کا ویسی آہستہ ہوا مسکراتا ہوا چہرہ یا پیار محبت کرنے والی ایک پرسنالٹی مجھے ملے گی۔ مطلب ان کو ایک ہوتا ہے، ایک نا بانڈ سٹرونگ ہوتا ہے اس طرح، اگر مدرز اس طرح کریں تو۔ اور صرف صبح ان کو نا ہیپیلی بھیجنے کا ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ بچے پورا دن پڑھائی بھی اچھے سے کر کے آئیں گے اور پورا دن گھر میں آ کے بڑے فریش نظر آئیں گے۔ اس طرح کیا ہوگا کہ بچوں میں پازیٹیو انرجی آئے گی اور ان کی اٹیچمنٹ والدین سے بہت زیادہ ہو جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 7 یہاں میں یہ شیئر کروں گی کہ جیسے ہی بچے نکلیں، میاں نکلیں، ہمیں اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنی سیلف کیئر کے لیے کچھ کر لیں تاکہ گھر کے کام بھی کر لیں، بچوں کے آنے سے پہلے ہر چیز کو بھی کرنا ہے، تو سب سے پہلے جو ٹائم ہے نا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اپنے آپ کو دیں، اپنی سیلف کیئر کے لیے کچھ کر لیں تاکہ آپ نا بڑے پرسکون رہیں گے۔ جب آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیں گی، اپنی سیلف کیئر کریں گی، ایکسرسائز یا کچھ بھی فیشیل وغیرہ، اسکن کیئر کچھ کریں گی، تو اس سے کیا ہوگا نا، آپ کو ہوگا کہ میں نے یار پورے دن میں اپنے لیے کچھ کیا ہے۔ اس طرح پورا دن ہم مطلب بچوں کے لیے، گھر کے لیے لگے رہتے ہیں نا، تو ایک چڑچڑا پن سا آ جاتا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں گی تو آپ دیکھیے گا آپ کا دن بڑا پرسکون گزرے گا۔
لاسٹ اور 8 پوائنٹ یہاں میں شیئر کر رہی ہوں کہ بچوں کے آنے سے پہلے نا ہر چیز کو فائنلائز کر لیں. یعنی کہ اگر آپ نے کھانا بنانا ہے تو اس کو ڈن کر لیں، آپ نے کچھ اور کام کرنا ہے تو اس کو ڈن کر لیں، آپ نے بچوں کے لیے کچھ بنانا ہے اسپیشل تو اس کو کر لیں. بچوں کے اچھا میں کیا کرتی ہوں، جب بچے نکلتے تھے نا تو میں ان کی ورک شیٹس بنا لیتی تھی. اگر بچوں کی اسٹڈی سے ریلیٹڈ کچھ کام آپ نے کرنا ہے تو آپ وہ کر لیں، یا پھر اگر آپ کوئی ہوم بزنس چلا رہی ہیں تو ایسا کام، ایسی اپرچونٹی اور ایسا ٹائم آپ کو کبھی نہیں ملے گا. اس کو ضرور اویل کریں اور ضرور اچیو کریں اپنی زندگی میں جو بھی آپ کی کامیابیاں ہیں ان کو. جی تو امید کرتی ہوں آج کے ولاگ سے آپ کو کچھ ہیلپ فل لگا ہوگا. ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور اس کو شیئر لازمی کر دے گا. چینل پر نئے تو سبسکرائب لازمی کر لے گا. بریانی تیار ہے، آپ کا انتظار ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.